اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈھیروں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو سیشن ہے بڑی ترتیب کے ساتھ ہم نے اس میں عربی زبان کی جو بنیادی قواعد ہیں وہ سیکھی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ریکیپ کروں تو یہ کہوں گا کہ بتایا تھا آپ کو کہ کلمہ اس کی تین قسمیں ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے۔ اور اسم کے بارے میں ہم نے جو بنیادی چیزیں تھیں وہ پڑھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اسم ظاہر بھی ہے، اسم اشارہ بھی ہے، اسماء موصولہ بھی ہیں، اور اس طرح کی کچھ چیزیں میں نے شیئر کی تھی اور ان کے جملے بھی ہم نے بنائے تھے۔ اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے، ایک جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ معرفہ اور نکرہ کے بارے میں تھی، مبتدا اور خبر کے بارے میں تھی۔ اس کے اوپر ہم نے پریکٹس بھی کی تھی، آپ نے بھی کی ہوگی انشاءاللہ۔ فعل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے پچھلے جو 2-3 سیشن گزرے ہیں اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا ہے اور یقیناً آپ اس کے بارے میں کافی آپ کو معلومات مل چکی ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فعل مضارع کے بارے میں ہے۔ یہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ آپ کے سامنے کھولا ہے، اس کی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اوپر میں لکھا ہوا ہے جدول الفعل المضارع، اور فعل مضارع جو پریزنٹ ٹینس ہے انگلش میں اور فیوچر ٹینس ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس میں یعنی مستقبل اور حال دونوں زمانے پائی جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ مستقبل سے مخصوص کرنا چاہیں تو اس کا ایک الگ سے طریقہ جو میں بتاؤں گا، ورنہ اس میں مستقبل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس سے آپ کو سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ حال سے کرنا ہے یا مستقبل سے کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ اوپر والا کالم جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا مفرد، مثنیٰ اور جمع، اور نیچے والی کالم میں نے یہ فرسٹ پہ لکھا ہے مذکر غائب، یعنی تھرڈ پرسن میسکولین ہے، اور اس کی اگلے کالم میں نے لکھا ہے ایکٹیو، یعنی یہ ایکٹیو وائس ہے، فعل معلوم ہے یا فعل معروف جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ ایکٹیو ہے۔ ابھی آگے جو میں نے صیغے لکھے ہوئے فعل مضارع کے اس میں مختلف کلر دیے ہیں، تو یہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں۔ یہ جو آپ کو سبز رنگ کا کلر نظر آ رہا ہے یہ علامت مضارع ہے، جہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آئے گا آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ علامت مضارع ہے۔ اس کی اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں لکھا ہوا یضرب، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے اگر علامت مضارع کو آپ چھوڑیں اور اگلے کو دیکھیں، کیونکہ اس میں تو 3 حرف ہے نا، یہ ثلاثی مجرد ہے، تو اس کا جو فعل ماضی ہے وہ آپ نے پڑھا ضربہ، ضاد، را اور با، وہ مادہ کہلاتا ہے۔ ضربہ کا مطلب ہے کہ اس نے مارا، ہی بیٹ، اور یضرب کا مطلب ہے ہی بیٹس، وہ مارتا ہے۔ فرسٹ فارم کے ساتھ آپ ایس لگاتے ہیں، ایس اور ایس، یا اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے ہی ول بیٹ، وہ مارے گا، یعنی دونوں معنی اس کی ہیں۔ یہ جو با کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے نا، تو اس کو میں کلر نہیں دے سکا، ویسے اس کو اگر آپ کرنا چاہیں ہائی لائٹ تو اس کو ریڈ کر لیں، یعنی جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ریڈ نظر آئے گا تو وہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ مرفوع کس سے ہے؟ پیش کے ساتھ ہے، یضرب وہ مارتا ہے، یا ہوگا وہ مارے گا۔ مثنیٰ جو ہے وہ ہے یضربانی، یعنی اب یہ 2 ہو گئے، وہ 2 ماریں گے یا وہ 2 مارتے ہیں،
یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ بھی ہے اور فیوچر انڈیفینٹ بھی. اس میں آپ دیکھیں یہ جو الف ہے اس کو میں نے بلو کیا ہوا ہے, یہ فائل کا, یہ ایک ضمیر ہے, الف الاثنین ہے. یہاں پہ جو یضربو ہے اس میں فائل آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس لیے جب نظر نہیں آ رہا تو آپ کہیں گے اس کے اندر فائل مستتر ہے, چھپا ہوا ہے, اور اس کی تقدیر ہے ہوا. یہاں پہ آپ نہیں کہیں گے کہ فائل مستتر ہے, کیونکہ یہ الف جو ہے یہ علامت ہے فائل کی, یعنی یہاں پہ دو آدمی ہیں, دو مرد. پھر یہ جو نون ہے آپ کو پتہ یہ نون اعرابی ہے, اور یہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے, جس کو ہم افعال خمسہ کہتے ہیں. یعنی فعل مضارع میں یہ 5 کچھ رپیٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ یضربان ہے اور تضربان ہے, پھر آگے مؤنث میں یضربان ہوگا, اس طرح. تو جہاں پہ بھی آپ کو ریڈ نظر آئے نا, نون ریڈ کلر کا نون, تو یہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. ہم یہ کہیں گے یضربان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون, اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ النون, اس کی نون جو ہے وہ لگانے سے یہ مرفوع ہوا, یا نون اس کی رفع کی علامت. تو یہ یا جو گرین کلر کی ہے یہ علامت مضارع ہے. یضربون کا مطلب اب زیادہ ہیں, وہ مارتے ہیں یا وہ ماریں گے. تو اس میں یا جو ہے پھر وہ اس کا دیکھیں کلر گرین ہے, تو یہ گرین کلر کیا بتاتا ہے کہ یہ علامت مضارع ہے. اور یہ واو جو ہے میں نے بلو کی ہوئی ہے, تو یہ کس کی علامت ہے؟ فائل کی. تو ہم کہیں گے یہ ضمیر متصل ہے, مبنی ہے, اور محلن مرفوع ہے فاعل. یہاں پہ یہ الف فائل تھا, یہاں پہ واو فائل ہے, یہاں پہ فائل مستتر تھا, اور یہ نون پھر کیا ہے؟ یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تو تھا ایکٹیو. اب جب پیسو اس کو بناتے ہیں تو اس کا وزن یہ ہوتا ہے یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو عین کلمہ ہے یعنی را, اس کے اوپر کبھی زیر آئے گی, کبھی زبر آئے گی, کبھی پیش آئے گی. تو یہ جس طرح زبان پہ یہ چڑھتا ہے تو اس کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. مثلا نصارہ ہے تو وہ جگہ ینصرو, سواد کے اوپر پیش آئے گی ان کلمے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ضرب یضرب, اس کے نیچے زیر آئے گی. اسی طرح فتح یفتح, تا کے اوپر زبر آئے گی, یعنی عین کلمہ مفتوح ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو, بس یہ جو باقی اس کے اصول ہیں ان کو یاد رکھیں. تو یضرب یہاں پہ عین کلمہ صرف مفتوح ہوتا ہے. مجہول میں جو عین کلمہ ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا, اس کے اوپر آپ نے زبر ہی لگانی ہے, نہ پیش آئے گی نہ زیر آئے گی. صرف ایکٹیو میں یہ چینج ہو سکتا ہے. یضرب اس کا کیا مطلب؟ اسے مارا جاتا ہے یا اسے مارا جائے گا. ہی از بیٹن یا ہوگا ہی ول بی بیٹن. یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اور یا پھر وہ علامت مضارع. لیکن یہاں پہ جو فائل نہیں کہیں گے, جو مستتر ہے وہ نائب الفائل ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیسو وائس میں فائل نہیں ہوتا, اس میں نائب الفائل ہوتا ہے. یہاں پہ یضربو میں فائل تھا ہوا, یہاں پہ یضربو میں جو مستتر ہے ہوا وہ نائب الفائل ہے. اسی طرح یضربان کا کیا مطلب ہوگا کہ ان دونوں کو مارا جائے گا یا وہ دونوں کو مارا جاتا ہے. تو انگلش میں تو یہ لکھا دے آر بیٹن یا پھر ہوگا دے ول بی بیٹن. تو یضربانی یا کے اوپر ہمیشہ پیش ہی ہوگی, اس کا وزن ایسا ہی رہے گا. آپ کوئی بھی اس میں لے کے آئیں, جیسے کہیں یم سرانی, یہاں پہ کیا ہوگا؟ ینصرو, وہ وزن
سیم اسی طرح رہے گا. یہ نون پھر کیا ہوگا؟ رفع کی علامت ہوگی. اور الف کیا ہوگا؟ الف الاثنین یہ نائب الفاعل ہے، یہاں پہ فاعل نہیں ہے، ایکٹیو میں فاعل ہے. یضربون اس کے اندر یہ واو پھر میں نے بلو کلر میں لکھی ہے کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے اور یہاں پہ اوپر یہ فاعل تھا. اور نون کیا؟ نون اعرابی ہے، اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی، یہ یاد نہیں رہیں گی تو مشکل ہو جائے گی. آگے چلیں. مؤنث غائب ہے تضرب، اس کا مطلب ہے شی بیٹس، ٹھیک ہے. یا ادھر میں نے مجہول لکھ دی ہے، یہ اصل میں شی ول بیٹ، شی ول بیٹ، وہ مارتی ہے یا وہ مارے گی. تضربان دے بیٹ یا دے ول بیٹ، وہ دونوں مارتی ہیں یا وہ دونوں ماریں گی. تو اس میں تضربو میں مستتر کیا ہے؟ فاعل مستتر ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہیا. اور اس کی جو پیش ہے یہ اس کی مرفوع ہونے کی نشانی ہے. اور مثنیٰ میں یہ جو الف ہے یہ اس کا فاعل ہے، الف الاثنین، ٹھیک ہے. اور نون کیا ہے؟ نون اعرابی ہے، یہ اس کے رفع کی نشانی ہے، مرفوع. اور تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے. اسی طرح یضربن، اب اس کے اوپر میری بات اب غور سے سنیں. یہ یضربن فعل مضارع میں وہ صیغہ ہے جو مبنی ہے، باقی جتنے بھی تھے جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں وہ کیا ہیں؟ معرب ہیں. ایک یہ صیغہ مبنی ہے اور ایک جو جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے وہ مبنی ہے. مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شکل یہی رہے گی، کسی عامل سے یہ چینج نہیں ہوگا. جیسے ان ہے نا، ان آپ لگاتے ہیں تو ان کیا ہے؟ وہ حرف نصب اور مصدری ہے نا. تو اگر میں یہاں پہ ان لگاؤں تضربو تو با کے اوپر زبر آ جائے گی، ان تضربا. اور ادھر لگاؤں گا تو ان تضربا، نون اتر جائے گا چونکہ رفع کی نشانی ہے. لیکن یضربنا میں ان لگاؤں گا تو یہ اسی طرح رہے گا، ان یضربنا، اس میں چینج نہیں آئی. تو اس میں پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ نون جو ہے یہ اس کو میں نے بلو کلر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو میں بلو کلر دے رہا ہوں یہ کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. اس کو کہتے ہیں نون النسوہ، اس کا نام ہے نون النسوہ یا نون الاناث. اور یہ فاعل ہے، یہاں پہ یہ فاعل ہے. مجہول میں جائیں، آپ کیا کہیں گے؟ تضربو، یعنی شی از بیٹن اور شی ول بی بیٹن. وہ مار کھاتی ہے یعنی اسے مار پڑتی ہے یا اس کو مار پڑے گی، تو وہ ہو جائے گا تضربو. تو اس میں اب نائب الفاعل مستتر ہے، وہ جو ہیا مستتر ہے وہ نائب الفاعل ہے. اور مرفوع کس سے ہے؟ یہ جو با کے اوپر پیش ہے. تضربان میں یہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل ہے، جس طرح یہ اوپر فاعل تھا. اور یہ نون کیا ہے؟ رفع کی نشانی ہے، یہ مرفوع نون کے ساتھ ہے. اسی طرح یضربنا، یہ پیسو وائس ہے یضربنا، تو یہ تو ہے ہی مبنی، یہ صیغہ مبنی ہے. تو اس میں یہ جو نون ہے یہ نائب الفاعل ہے. آگے چلیں. مذکر مخاطب، تو مذکر مخاطب میں تضربو یعنی تم مارتے ہو یا تم مارو گے. تو اس کے اندر ایک فاعل مستتر ہے، وہ ہے انتا. لیکن یہاں پہ تضربان میں یہ جو الف آپ کو بلو نظر آ رہا ہے یہ فاعل ہے، اور نون کیا ہے؟ یہ اس کے رفع کی نشانی ہے. تضربان تم دو مارتے ہو یا تم دو مارو گے. اسی طرح جب جمع ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تضربونا. تو اس میں ابھی دیکھیں واو کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے، اس لیے مستتر نہیں کہیں گے. نون کیا ہے؟ یہ اس کے رفع کی نشانی ہے. تضربونا، تم سب مارتے ہو یا تم سب مارو گے.
ابھی اس کا مجہول کریں آپ، تو مجہول میں کیا ہو جائے گا؟ تضرب، تمہیں مارا جاتا ہے یا تمہیں مارا جائے گا. یو آر بیٹن یا یو ول بی بیٹن. تا کیا ہے؟ علامت مضارع. میں نے گرین کیا ہوا ہے تو گرین جو بھی ہوگا وہ علامت مضارع ہوگی. اور با کے اوپر یہ جو پیش ہے یہ اس کی رفع کی نشانی ہے. اس میں اب مستتر کیا ہے؟ انت مستتر ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ نائب الفاعل، فاعل نہیں ہے. پیسو میں جو مستتر ہوگا وہ نائب الفاعل ہے. تضربانی، یہ اب تثنیہ کا صیغہ ہے نا، تو اس میں یہ جو الف ہے اس کو میں گرین کروں گا یا بلو کروں گا، ایسا ہی ہے نا. اس کو میں بلیک رکھا تھا تاکہ یہاں پہ جب ہم پہنچے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ نائب الفاعل ہے. الف الاثنین نائب الفاعل ہے، اور نون کیا ہے؟ یہ اس کے رفع کی نشانی ہے. اسی طرح تضربونا، تم سب کو مارا جاتا ہے یا تم سب کو مارا جائے گا، تو اس میں یہ جو واو ہے یہ نائب الفاعل ہے کیونکہ یہ پیسو ہے، اور ایکٹیو میں یہ فاعل تھا. اور نون اعرابی ہے، یہ رفع کی نشانی ہے. مؤنث میں آئے، مؤنث مخاطب ہے ایکٹیو. تضربین، تضربین میں تا کیا ہوا؟ گرین ہے نا، یہ علامت مضارع ہے. یہ تو آپ کو یا نظر آ رہی ہے، یہ اس کا فاعل ہے. اس کو یا المخاطبہ کہتے ہیں، یا المخاطبہ. تو یہ مخاطبہ کی یا ہے، یہ یا اس کا فاعل ہے. اور یہ جو نون ہے یہ اس کی رفع کی نشانی ہے، وہ جو افعال خمسہ میں کہتا ہوں. تم مارو گی اس کا مطلب ہے یا تم مارتی ہو. تضربانی وہی ہے جو اس میں تھا مذکر میں، مخاطب میں. تم دونوں مارتی ہو یا تم دونوں مارو گی. اب یہ الف کیا ہے؟ اس کو میں کیا کروں؟ اس کو بلو کروں گا نا، چونکہ نائب الفاعل ہے. اور نون کیا ہے؟ رفع کی نشانی ہے، اس لیے ریڈ ہے. اب آئیں جی تضربنا، تو اس میں تا کیا ہے؟ گرین ہے. کیا ہے؟ یہ علامت مضارع ہے. اور تضربنا یہ ایک اور چیز آپ کو بتائی تھی کہ مبنی ہے، یہ معرب نہیں ہے، یہ مبنی ہے، اپنی شکل کو چینج نہیں کرے گا. تضربنا. اور یہ نون پھر کیا ہے؟ نون نسوہ ہے. اور یہ نون نسوہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ فاعل ہے. تم سب مارتی ہو یا تم سب مارو گی. آگے میں اس کو ابھی مجہول بناؤں گا پیسو. کیا کہوں گا؟ تضربین، تضربین. باقی یہ علامت مضارع. اب یا جو ہے یہاں پہ یہ نائب الفاعل ہے، فاعل نہیں ہے چونکہ یہ پیسو ہے. اور نون کیا؟ نون اعرابی ہے، یہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. تضربان میں اب الف کو پھر میں کیا کون سا کلر دوں ذرا بتائیں؟ یہ بالکل بلو، چونکہ یہ نائب الفاعل ہے. اور نون کیا ہے؟ یہ نون اعرابی ہے، یہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. تضربانی، تم دونوں کو مارا جائے گا یا تم دونوں ماری جاتی ہو. تضربنا، یہ تا گرین ہے تو یہ علامت مضارع ہے. اور اس میں جو نون ہے یہ نون نسوہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ نائب الفاعل. اوپر کیا تھا؟ فاعل. یہاں پہ کیا ہے؟ نائب الفاعل. کیوں؟ اس لیے کہ پیسو ہے. آگے چلیں. آپ کہتے ہیں اضرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا. تو یہ الف کیا ہے؟ یہ علامت مضارع ہے. اور با کے اوپر جو پیش ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے. اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے اور وہ ہے انا. یہاں پہ اوپر جو ہم نے پڑھا تھا تضربین، اس میں فاعل مستتر نہیں تھا چونکہ یا ہے. اضربو میں فاعل مستتر، مستتر. نضربو، تو یہ تثنیہ میں بھی نضرب ہے اور جمع میں بھی نضربو ہے. تو نون کے علامت مضارع ہے
اور اس کے اندر بھی فاعل مستتر ہے اور وہ ہے نحنو. نحنو تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پہ نضرب جمع کے لیے بھی ہے کہ ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کے اندر بھی فاعل مستتر ہے اور وہ ہے نحنو. اب اگر اس کو آپ بنائیں گے مجہول یعنی پیسو تو آپ کہیں گے اضربو. اضربو کا مطلب مجھے مارا جاتا ہے یا مجھے مارا جائے گا. تو اس میں جو اب انا مستتر ہے وہ نائب الفاعل. نضربو میں جو نحنو ہے وہ نائب الفاعل ہے. ہم دونوں کو مارا جائے گا یا ہم دونوں کو مارا جاتا ہے. یہاں پہ بھی نضربو ہم دونوں کو مارا جائے گا یا ہم دونوں دونوں نہیں ہے، یہاں پہ جمع ہے، یہ جمع ہے نضربو. یہ نون علامت مضارع ہے اور اس میں جو نائب الفاعل ہے وہ مستتر ہے، وہ نحنو ہے. اس میں بھی نائب الفاعل مستتر ہے اور وہ ہے نحنو. اس میں بھی نائب الفاعل مستتر ہے اور وہ ہے انا. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اس کا ایک شیڈیول رکھا ہے، جدول، اور آپ کو اس کے اوپر ابھی پریکٹس کرنی ہے. یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا، اب یہ کچھ سیشنز یہ ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے فعل مضارع. تو اس کے اوپر آپ مختلف لے کر افعال پریکٹس کریں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے کلر کو دیکھ کر آپ سمجھیں کہ اس میں علامت مضارع کہاں پہ، یہ مرفوع کس سے ہے، اور فاعل کہاں پہ ہوتا ہے، نائب الفاعل کہاں پہ ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.